آنے والے دن ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہندوتوا کا تصور ہے، فلسفی ہے انڈیا میں، وہ گراس روٹ لیول تک ہے۔ آپ نے انڈین چینلز کو دیکھا ہے؟ یعنی وہ کوئی انسانوں والی بات کرتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں کہیں؟ مطلب دنیا میں ان کی جو ہے نا وہ بھد اڑ رہی ہے، ایسی حماقتیں کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی پبلک یہی سودا خریدتی ہے، وہ دنیا کو نہیں دیکھ رہے، وہ اپنی پبلک کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈیا ایسا ہی ہے، ان کی عوام کے یہی جذبات ہیں، اور اس عوام کو ابھی دھوکہ دیا گیا ہے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم نے دہشت گرد مار دیے ہیں، ہم نے پاکستان کے ایئر بیس تباہ کر دیے ہیں، ہم نے ان کی نیوکلیر سائٹ جو ہے وہ اڑا دی ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اس لیے لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ تو چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب وہ اس سے جو مایوسی پیدا ہوگی، پریشر کس پہ پیدا پڑے گا؟ گورنمنٹ پہ، ایک بات۔ دوسری بات، مودی کا اقتدار ڈواڈول ہوگا تو کون اپنا اقتدار چھوڑنا ہے؟ یہاں ہمارے ملک میں کئی جنگیں اس لیے شروع ہو گئیں کہ اپنے اقتدار کو طوالت دینی تھی۔ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، آپ انڈین فوج کے اعتبار سے بھی دیکھیں، جو سبکی اس کی ہوئی ہے۔ ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، تاثر دیتا ہے، امریکہ کو باور کراتا ہے کہ میں وہ گھوڑا ہوں جو تمہاری جنگ چین کے مقابلے میں لڑے گا۔ تو چین ہے، وہ لمحہ لیٹ ہو گیا جناب، ہمارے آگے ہے۔ تو اس سبکی کا آپ اندازہ لگائیں، جو اس کا غصہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ٹرمپ سے دیکھیں، جو رگڑے جا رہا، مودی کو سیدھا ہی نہیں ہونے دے رہا، کوئی اسے عزت کا سانس نہیں لینے دے رہا۔ اتنا تو ہم نے ذلیل نہیں کیا جتنا اسے ٹرمپ ذلیل کر رہا ہے۔ یہ ذلت وہ کب تک برداشت کرے گا؟ تیسری چیز آپ یہ دیکھیں، ان کی جو فوج بھی ہے، اس کے فوجیوں کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جہاں سے آیا نا بولا وہاں اس جگہ کو تو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم نے بھی یہی کیا نا، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو انہوں نے بھی تو کچھ سوچنا ہے نا۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، ویسے تو ابھی بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی بہت بڑا ایریا ہے جو انہوں نے ابھی چھوڑا نہیں ہے واپس۔ کشمیر سائٹ پہ جو چوکیاں قبضہ کی تھیں وہ چھوڑ دی ہیں، لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن سیالکوٹ کے پاس جو ایک جگہ ہے جو بڑی اسٹریٹجک اہمیت کی جگہ ہے، جہاں سے آگے بڑھ کر آپ جب چاہیں کشمیر کا رستہ کاٹ سکتے ہیں، وہ جو علاقہ انہوں نے قبضہ کیا وہ نہیں چھوڑا۔ تو اتنی اسٹریٹجک اہمیت کی اگر جگہ پاکستان کے قبضے میں آ جائے، جتنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اتنی ان کے لیے تکلیف کی بات ہے یا نہیں؟ تو اسے واپس لینے کی ان کو ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کی انہیں کوشش کریں گے یا نہیں؟ آگے چلیں، امریکہ کے اعتبار سے دیکھیں، اسرائیل کے اعتبار سے دیکھیں۔ امریکہ کی اعتبار سے بھی جب آپ دیکھیں گے تو ٹرمپ کو اور پینٹاگون کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیے گا۔ ٹرمپ بندہ ہے بزنس مین، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ میرا مورا پٹ گیا، اگلے ہی دن ان سے کہا چائنا تم میری دوستی، وہ جو بھی ان کا وہ تھا نا، وہ ٹیرف وار ختم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھدار لوگ یہی کرتے ہیں، سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ، فلسفی یہی ہے۔ غیر جذباتی، بالکل اپنا بزنس دیکھنا ہے، اس نے بزنس دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے چائنا نے اپنی ورتھ پروو کر دی ہے، ٹھیک اس نے مان لی۔ ویسے وہ خود کرے تو پتہ لگے، یہ تو ابھی ہم نے اپنے جگاڑوں سے کیے، تو بہرحال ہو گئی، سارا فائدہ چائنا کو مل گیا، لیکن اس نے دیکھا بھائی اس کی ورتھ ہے، لڑنے کا کیا فائدہ، اس کا بھی نقصان ہمارا بھی نقصان، ٹھیک ہے ہم چل لیں گے ساتھ۔ تو اب وہ جتنا انہوں نے مال لگایا ہوا تھا انڈیا کے اوپر، اب وہ آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ چائنا سے دوستی ہو گئی ہے۔ تو چھٹی کس کی ہوئی؟ انڈیا کی۔ اب یہ سوچیں، یہ نقصان، معاشی نقصان، یہ وہ برداشت کرے گا؟ تو یہ جو امریکہ، یہ تو ہے ٹرمپ کی سوچ، پینٹاگون کی سوچ وہ ہے جو اسرائیل کی سوچ ہے، وہ پوری طرح اس کے ساتھ ہلائی ہوگا۔ ابھی ٹرمپ نے تھوڑا سا اسرائیل کا وہ دکھا کے نا، تو کیسے عربوں سے مال نہیں اٹھائے، اور جب عربوں سے مال مل گیا ہے تو اسرائیل گیا ہی نہیں، گھوم پھر کے واپس، اور اب ادھر جا کے کوئی پتہ نہیں اس کا وہ آزاد فلسطینی ریاست کا اعلان کرتا پھرے، اگر وہ زندگی مل گئی اسے۔
کوئی نیا 9/11 نہ ہو گیا. تو کیونکہ اس معاملے میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے تھے یہ منتخب بھی ہو گیا. اسی طرح کا معاملہ اب بھی چل رہا ہے, اور سب سے بڑی وہاں پہ طاقت اسرائیل کی ہے, اور اسرائیل اگر نہیں چاہتا یہ سب کچھ ہو تو پھر ٹرمپ کی زندگی واقعی خطرے میں ہے. لہذا ٹرمپ کے اقدامات کو اتنا سنجیدہ ابھی نہ دیکھیں, ابھی ان کو میچور ہونے میں بہت سارا دیر آر مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس. لیکن دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ اسرائیل کب یہ برداشت کرے گا کہ مزید لیٹ ہو. میں نے آپ کو کتنا بتایا, کتنا لیٹ ہے, 28 سال لیٹ ہے. اور ادھر چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, وہ اس کی دوستی ساری امریکہ کے ساتھ تھی. یہ ایک نیا جو شفٹ آ رہا ہے, اگر یہ آ گیا تو پھر اسرائیل کے منصوبے آگے چلتے ہیں یا نہیں چلتے, ایک نیا سوال یا نشان ہے. ٹائم اس کے پاس بہت تھوڑا رہ گیا. اس تھوڑے وقت میں ہی اس نے اپنا گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے. جو انڈیا کر سکتا ہے